بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سامعین، انتہائی تحقیق اور مطالعے کے بعد آپ کے لیے یہ ویڈیو مرتب کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہم السلام۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ عیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ لیا بنت یعقوب ہے، بعض نے کہا کہ رحمت بنت افراہیم ہے، اور بعض نے کہا کہ لیا بن منسا بن یوسف بن یعقوب ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے، اس لیے ہم نے اس جگہ یہی نام ذکر کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عنایت کیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرین، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اسی سے مارو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض ہوارن کے سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی اور مالی مسائل میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا، وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقت یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش اور نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال اور اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔
لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کا سامنا بھی کیا، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش و ابتلا کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے، اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ ایوب علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و تندرستی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے کہ اتنے پریشان کبھی نہیں ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا گناہ کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، یہ کیسے اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا، اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لے لیا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے شفا کیسے ملی؟ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی، اس حد تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اسے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی، اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اور کہنے لگی کہ آپ بالکل اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی طرح دکھ رہے ہیں جیسا کہ وہ بیمار ہونے سے پہلے خوبرو ہوا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میں ہی ہوں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے
آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال و دولت اور بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے اور اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ تو سیر نہیں ہوا کیا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ آپ ان کو پکڑ کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا تجھے وہ کافی نہیں جو میں نے تجھے دیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، لیکن تیری برکت سے تو میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین پر اپنا پاؤں مار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم فرمایا کہ اس سے غسل کرو اور اس پانی سے پیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے جسم کی تمام ظاہری اور باطنی تکلیفیں دور فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی اور اہل و عیال کی نعمت سے مالا مال کی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اس کا اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی اور دے دیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فوت شدہ بیٹے بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دیں اور آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے ایوب علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت و مہربانی سے ان کی تکلیفیں دور کر دیں اور ان کی بیماری کافور کی۔ یعنی جو بھی شخص جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بہترین نمونہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بیماری اور تکلیف سے آزمانا چاہا تو انہوں نے صبر کیا اور اجر و ثواب کی امید کے سہارے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام تکالیف سے شفا عطا فرمائی۔ آیت قرآنی سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام کشید کیا ہے کہ اس کا نام رحمت تھا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ اللہ نے اس کی جوانی لٹا دی اور پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت عطا کی، حتیٰ کہ آپ کے وطن سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اس بارے میں بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ آپ کی بیوی نے اپنی مینڈیاں فروخت کر دی تھیں، تو یہ حکم آپ کے لیے اس بارے میں رخصت اور سہولت تھی۔ بعض مفسرین و مورخین کا خیال ہے کہ شیطان طبیب کی صورت میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا تھا اور اس کے لیے دوا تجویز کی تھی، اور آپ کی بیوی اصل صورتحال کو نہ سمجھ سکیں اور وہ دوا لے آئیں۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، بس انہوں نے قسم اٹھائی کہ اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کیا تو حکم فرمایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ، یعنی اس کو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو، اس طرح قسم پوری ہو جائے گی اور قسم ٹوٹے گی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو ایسی تنگی اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے حق میں بھی اسی طرح اللہ نے پریشانی سے بچایا، کیونکہ وہ صبر کرنے والی، صالحہ، صدیقہ اور نیکوکار تھیں۔ ابن جریر اور دیگر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے زیادہ تھی۔ حضرت لیث مجاہد بیان کرتے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ اغنیا کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بیماروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حومل کو معاملات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی اور ان کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ شخص ہے جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہیں۔ آپ کا یہ فرزند ارجمند لوگوں کے کہنے کے مطابق نبی تھا اور 75 سال کی عمر پائی۔ معزز سامعین اکرام، ابھی آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سماعت کیا۔ یہ واقعہ قصاص الانبیاء سے مرتب کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید تاریخی واقعات اور اسلامی واقعات سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی بھی واقعہ آپ سننے سے محروم نہ رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔